جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، جو مال خرچ کرتا ہے دکھاوے کے لیے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، صدقہ کیسے ضائع ہوتا ہے، صدقہ کیسے غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز احسان جتانے سے، دوسری چیز اذیت دینے سے، تیسری چیز ریاکاری کرنے سے، دکھاوا کرنے سے۔ بعض اوقات ہم بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں لیکن محض دکھاوے کے لیے، ایسے مال کا بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا۔ اس میں بھی ہم بظاہر یہ دکھاتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ یہ بہت نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں، دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، لیکن اس میں دراصل کسی دوسرے کے ساتھ خیر کرنا مقصود نہیں ہوتی، اس سے مقصود اپنی ہی بڑائی جتانا ہوتی۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ بیٹی کو جب جہیز دیتے ہیں تو اس میں عموماً کیا بتایا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی ہے، اولاد پہ خرچ کرنا ثواب کا کام ہے، بچوں کا نیا گھر بن رہا ہے، ان کو دینا اس موقع پر جب یہ ضرورت مند ہے، اپنی نئی زندگی سٹارٹ کر رہے ہیں، تو یہ بہت نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی مقصود دکھاوا ہوتا ہے۔ دکھاوا کس چیز کا؟ کہ لوگوں کو پتا چلے ہم کتنے مالدار ہیں، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے۔ اور خاص طور پر مینشن کیا جاتا ہے کہ یہ شادی کا جوڑا اتنے لاکھ کا بنا ہے یا اتنے ہزار کا بنا ہے، اور کہاں سے بنوایا، اور پھر کتنے جوڑے دیے۔ اور نہ صرف یہ کہ جوڑے، بلکہ جہیز کا جو بھی سامان ہوتا ہے اس پر خوب خوب تبصرے ہوتے ہیں، اور لوگ بھی بطور خاص سوال کرتے ہیں کیا دیا، کتنے کا دیا، کہاں سے لیا۔ کہنے کو کیا ہے، بڑی نیک نیتی کی بات ہے، بڑی نیکی کا کام ہے کہ اپنی اولاد کی مدد ہو رہی ہے، لیکن اس کے پردے میں خود نمائی ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح ولیمے کی دعوت، سب کہتے ہیں کہ ولیمہ سنت ہے، رشتہ داروں کو بلانا ثواب ہے، سب دوستوں کو اکٹھا کرنا اور ایک خوشی کا سما پیدا کرنا نیکی کا کام ہے، اور اس میں ثواب کی توقع۔ لیکن سنت پر عمل کتنا ہوتا ہے اور دکھاوا کتنا ہوتا ہے۔ کنسرن اس بات سے ہوتا ہے کتنی ڈشز ہیں، اور بعض اوقات تو اب پوچھا جاتا ہے کہ کہاں کا کھانا ہوگا اور کیا ہوگا، سی فوڈ ہوگا یا کچھ اور، کہاں سے پکوائیں گے اور کتنے مہمان آ رہے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر کچھ نامور شخصیات کو بلایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، دوستوں کو بلائیں، لیکن مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ بسا اوقات سیاسی لیڈرز کو یا اور معاشرے کے جو نامور مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کو کس لیے بلاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے تعلقات فلاں اور فلاں منسٹر کے ساتھ یا فلاں اور فلاں بڑے انسان کے ساتھ ہے۔ اور اس دعوت کو بھی ایک مسنون عمل کی بجائے مزید دنیا کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے ایسے رابطے پیدا کیے جاتے ہیں کہ جس سے اور دنیا کے کام نکلوائے جا سکیں۔ پھر اس پر فخر بھی کیا جاتا ہے۔ پھر باقاعدہ فوٹو سیشنز ہوتے ہیں، اس میں وہ ساری مشہور شخصیات کے ساتھ فوٹوز ہوتی ہیں، پھر وہ لگائی جاتی ہیں، ڈسپلے کی جاتی ہیں، پھر وہ البمز میں لگتی ہیں، پھر جو گھر میں آتا ہے اس کو دکھائے جاتے ہیں کہ دیکھو کس کس کے ساتھ یہ تصویریں کھینچی ہوئی ہیں۔ اس سارے عمل کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا۔ ایک کام جو خوشی کے لیے نیکی کا کام تھا، جس سے آپ ثواب کما سکتے تھے، آپ نے ریاکاری کر کے اس کی ساری اسپرٹ کو ختم کر دیا۔ اسی طرح دلہن کو تیار کیا جاتا ہے کہ شادی کے موقع پر ایک لڑکی کا اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بن کر جانا ایک نیکی کا کام ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور دکھاوا بھی چلو اس حد تک ہوتا کہ بھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے لڑکی، لیکن اب مقابلہ اس پر ہوتا ہے کہ کس نے تیار کیا ہے، کس پارلر سے تیار ہوئی ہے اور کتنے ہزار کی تیاری ہوئی ہے، کتنے میں میک اپ کروایا گیا ہے، اس میں بھی کس قدر دکھاوا ہے۔ اس سے کم دلچسپی ہوتی کہ لڑکی لگ کیسی رہی ہے، اس سے زیادہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کہاں سے کروایا تاکہ ہم ان سے یا تو آگے بڑھ سکیں یا پھر کم از کم اتنا تو رہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ خوشی کے موقع پر اچھا لباس پہننا ایک اچھی بات ہے خوشی میں شریک ہونے کے لیے، لیکن عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسی جولری یا ایسا لباس پہن کے شادیوں میں جاتے ہیں کہ جس میں صرف خود نمائی ہوتی۔ بسا اوقات ایسے ایسے سین دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ کون کیا لگ رہا ہے، وہ ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، بار بار شیشہ نکال کے دیکھیں گے، بال سنواریں گے، بعض وقت بیٹھیں گے اس طرح کہ وہ چوڑیاں یا انگوٹھیاں آگے کر سکے، دوپٹہ لینے کا سٹائل ایسا ہوگا کہ سب کچھ سامنے سے نظر آئے اور دوسرے خاص طور پر دیکھ سکیں، اور ہر شخص خود ہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہر شخص کی پریشانی یہ تھی کہ ہم کیسے دکھ رہے ہیں۔ پہلے
ایسا ہوتا تھا کہ دلہن سب سے اچھی لگتی ہوتی تھی نا تو ہجوم ہوتا تھا دلہن کے گرد. اب دلہن کے پاس تو کوئی کھڑا ہی نظر نہیں آتا, وہ بیچاری بعض اوقات اکیلی بیٹھی نظر آتی ہے کیونکہ ہر ایک اپنے اس میں مصروف ہے. آپ دلہن سے بھی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں. پھر اسی طرح مہر کا کیا مقصد ہے کہ عورت کو ایک فائنینشیل سپورٹ یا ایک پروٹیکشن دی جائے. اسلام نے اس کو ایک عزت دی, شادی کے موقع پر اس کو شوہر سے کچھ دلوایا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ مہر دینے میں بڑی بڑی رقمیں مقرر کی جاتی ہیں اور ساری زندگی ان کو ادا نہیں کیا جاتا. لاکھوں لکھوائے جاتے ہیں, بسا اوقات مکان لکھوائے جاتے ہیں, جائیدادیں لکھوائی جاتی ہیں. اور اس سب کا بھی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ناموری, کہ ہم لوگوں کو بتا سکے کہ ہماری بیٹی کو اتنا مہر ملا ہے. یا لڑکے والے اس میں وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بتا سکیں کہ اتنا مہر ہم نے دیا ہے. پھر اسی طرح سمجھانوں کا آپس میں لین دین جو ہوتا ہے, بظاہر تحفوں کا جو ایکسچینج ہوتا ہے, ایک ثواب کا کام ہے, محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو, تحفے دیا کرو, اس سے باہم محبت پیدا ہوتی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ محبت کا ذریعہ ہونے کی بجائے کس چیز کا ذریعہ بن گئے ہیں؟ ایک اذیت کا ذریعہ بن گئے ہیں. اور اس سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کا کوئی فائدہ ہو, گن گن کی چیزیں دی اور لی جاتی. مقصود اصل میں یہ ہوتا نا کہ اپنی ایک ڈھاک بٹھائی جائے کہ ہم اتنے امیر ہیں. پھر اگر مٹھائی دی جائے تو منوں میں تو لی جاتی, اتنے من گئی اتنے من آئی. پھر اسی طرح کیک بھیجے جائیں تو وہ گنے جاتے ہیں, باقاعدہ گنتی ہوتی ہے, اتنے گئے اتنے آئے. پھر کس قسم کے ڈشز میں گئے, وہ کرسٹل کی تھی یا کسی اور مٹیریل کی تھی. پھر اسی طرح پیکنگ کس طرح تھی, اس پر باقاعدہ ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جاتا ہے اور لوگ بیٹھ کے آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس کی زیادہ اچھی تھی, اس کی ایسی تھی, اس کی ویسی تھی. پھر اس کے بعد شادی کے بعد جو دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اس میں بھی ایک سے ایک بڑھ کر اس دعوت کو گرینڈ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس پہ بے تحاشا مال لوٹاتے ہیں تاکہ نام بن سکے کہ سسرال والوں کی دعوتیں اچھی تھی یا میکے والوں کی اچھی تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ شادی کے علاوہ چیریٹی شوز جو ہیں وہ بھی اب لوگوں کی مدد کرنے کا ذریعہ نہیں, دکھاوے کا ذریعہ بن کے رہ گئے ہیں. اس میں بسا اوقات بھاری رقموں کے ٹکٹ خریدے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ تم نے فلاں جگہ کا ٹکٹ خریدا. کئی ہزار کا ایک ایک ٹکٹ ہوتا ہے. نام ہوتا ہے غریبوں کی مدد کرنا, لیکن ہو کیا رہا ہوتا ہے اس میں؟ ساری ساری رات بسا اوقات ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں, یا اپنے دل لبھانے کے سامان ہوتے ہیں, یا بڑے بڑے ڈنرز ہوتے ہیں اور نام اس میں رکھ دیا جاتا ہے چیریٹی شو, غریبوں کی مدد. پھر اسی طرح بسا اوقات یتیموں بیواؤں کی مدد جب کی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کچی بستی میں جا کر وہاں پر مشینیں تقسیم ہو رہی ہیں, سب تصویریں بن رہی ہیں, پھر اخبار میں باقاعدہ لگ رہی ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھیں کہ آپ کسی سے کچھ لے رہے ہوں اور اس وقت آپ کی تصویر بنائی جائے اور پھر اس تصویر کو اخبار میں لگا دیا جائے, آپ اپنے لیے پسند کریں گے؟ کہا یہ کہ کوئی مدد کر رہا ہو تو آپ اس وقت شرم کے مارے گڑ جاتے ہیں پانی میں کہ کوئی ہمیں دے رہا ہے, کسی کو پتہ نہ چلے. تو ان انسانوں کی کوئی عزت نہیں, وہ بیچارے بھوک افلاس کے مارے لیتے بھی ہیں اور ذلیل بھی ہوتے ہیں, ساتھ دنیا بھر میں ان کی تصویریں نشر ہو جاتی ہیں کہ یہ لینے والے کھڑے ہیں. لینے والوں سے تو کسی کو ہمدردی کم ہی ہوتی ہے, دینے والوں کی شہرت اور ناموری کا اعلان کرنا مقصود ہوتا ہے. اسی طرح بہت سے اور مواقع آپ زندگی میں ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں مال خرچ کرنے کا مقصود نہ ضرورت ہوتی ہے نہ خوشی ہوتی ہے, محض دکھاوا, محض اپنی بڑائی. یہ کون کرتا ہے؟ جو اپنا مال محض دکھاوے کی خاطر خرچ کرتا ہے, وہ اذیت اور احسان کا سبب بنتا ہے. اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا. اگر اس کو یہ یقین ہوتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور اس سے مجھے جزا لینا ہے تو وہ اس میں احسان نہ جتاتا, وہ دکھا دکھا کے نہ دیتا, وہ تو خاموشی سے دے دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ نے ہر قسم کے اموال سے نوازا تھا. اللہ اسے اپنی نعمتیں جتلائے گا جن کا وہ اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا پھر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس راہ میں خرچ کیا جسے تو پسند کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو, تم نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں, وہ تمہیں دنیا میں کہا جا چکا.
پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا جھونکیں گے۔ یہ کس کی سزا ہے؟ اس شخص کی جو محض دکھاوے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، محض اپنی بڑائی جتانے کے لیے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک چکنے پتھر کی طرح، ایک چٹان کی طرح، جس پہ کوئی چیز اثر نہ کرے، کچھ اگتا نہ ہو، اس پر کچھ مٹی پڑ جائے، پھر اس پہ زوردار بارش آئے تو اس کو وہ چکنے کا چکنا چھوڑ جائے۔ کسی گنجے شخص کو دیکھا ہے کہ جس کے سر پہ بال نہ ہو؟ فرمایا دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے چٹان پہ پڑی ہوئی مٹی کے اندر اگانے والا، کہ خوب بارش ہوئی تو چٹان کی مٹی ساری بہہ گئی، زور کمی برسا، ساری مٹی دھل گئی سلدا، اور باقی صرف چٹان رہ گئی، جیسے تھا ویسے ہی رہ گیا، کچھ بھی حاصل نہ ہوا، سب کچھ ضائع ہو گیا، ساری محنت اکارت گئی، ساری فصل ختم ہو گئی۔ وقتی طور پر ایسے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جن کی بہت واہ واہ ہوتی ہے مال خرچ کر کے، اور تھوڑے دن کے بعد وہ واہ واہ بھول جاتی۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص نے شادی کے موقع پر خوب لٹایا، تھوڑے دن کے بعد کسی اور کی شادی ہوئی، اس نے اس سے بھی بڑھ کے لٹایا، اب پہلے کا حال کیا ہوا؟ لوگ بھول گئے اس کو، اس کا سب گیا، اس کا نام بھی گیا، اس کی شان بھی گئی، اس کا مال بھی گیا، اجر بھی گیا، سب کچھ گیا، سب دھل کے چکنی چٹان رہ گئی۔ کیونکہ دنیا تو ہر چڑھتے سورج کی پجاری ہے، آپ آج سین سے غائب ہوں، لوگ دوسروں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ لوگ بسا اوقات اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، فلاں ایئر کی فلاں شادی بہت عمدہ تھی، بہت گرینڈ تھی، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کوئی اور اس سے بڑی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک دوڑ سی لگ گئی نا معاشرے میں، سب نے اپنے نام کمانے کا ذریعہ بنا لیا نا، اور تو کوئی کام زندگی میں ہے نہیں بامقصد کہ جس سے کوئی نام بنے یا شان بنے۔ تب شان کس ذریعے سے بنائی جا رہی ہے؟ اس آسان ذریعے سے کہ اگر اپنے پاس ہے تو بھی خرچ کر کے دکھاؤ، نہیں ہے تو قرضہ لے کے خرچ کر کے دکھاؤ شان بنانے کو۔ لیکن وہ شان بنی ہوئی ایسے ہی ہے جیسے ایک لینڈ سلائڈنگ کے بعد باقی بچی ہوئی چٹان، ایک جھونکا آتا ہے، ایک اور کوئی مسئلہ آتا ہے، وہ سب خوشی جاتی ہے اور زندگی پھر ویسی کی ویسی پریشان نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں جیسے شادیاں سب سے بڑا ایک ایشو بن گئی نا معاشرے کے اندر، ایک سب سے بڑا اہم کام بن گئی۔ نہیں ہوتی تو اس کے لیے پریشان رہتے ہیں، جب ہونے لگتی ہے تو مہینوں تیاری کرتے ہیں، جب ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ادھم اور ہنگامہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ ہنگامہ کافی عرصے جاری رہتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ سب وقتی خوشیاں ختم ہوتی ہیں تو پھر اسی میں سے نئی پریشانیاں جنم لیتی، پھر جھگڑے فساد شروع ہو جاتے، پھر زندگی کا ایک حصہ ان جھگڑوں کو سلجھانے یا پھر ان کو ختم کرنے میں گزر جاتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ حقیقی خوشی، احترام، محبت، زندگی کا بامقصد ہونا، مال کو تعمیری کاموں پہ خرچ کرنا، اس کے لیے ہمارے پاس سوچ بھی نہیں۔